المنفكين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ہم دل کی گہرائیوں سے محترم غضنفر عباس صاحب کے شکر گزار ہیں۔ دانشگاہ خمینی کا اس میں تعاون بھی شامل ہے اور یہ اسی مدرسے کے طالب علم بھی ہیں۔ آج عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں کو تقاریب میں بھی جانا ہے اور لہذا ہم نے اس کو آج کے اس اجلاس کو دو ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا منظوم، اس کے بعد بیچ میں ہم نے دو تقاریر رکھی ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے دانشور حضرات اور اس کے بعد ہمارے صدر محترم کا خطاب ہوگا۔ عجیب اتفاق ہے کہ 18 صفر بروز اتوار، اور اس دن بھی اتوار، آج بھی اتوار، مطابق 26 دسمبر 2021 وقت فجر کا ہمارے ہر دل عزیز عالم دین ڈاکٹر علامہ تلمیذ حسنین صاحب نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ ماشاءاللہ سے اولادیں سب نیک اور خود 80 برس کے سن میں بھی کام کو انہیں نے
نہیں روکا۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا۔ میں یہ چاہوں گا کہ ایک نعتیہ قطع پڑھ کے اور اپنے عزیز القدر فرحان میاں کو دعوت دوں، چونکہ ان کو ایک جگہ شادی میں بھی شرکت کرنا ہے، تاکہ اس نعتیہ، آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں یا یہ نعتیہ قطعے کا میری دعا ہے کہ ثواب علامہ تلمیذ حسنین صاحب کو ہی پہنچے۔ فرحان میاں دیکھیے گا کہ آپ کی قربت ملی جس کو وہ انسان ہو گیا، آپ کی قربت ملی جس کو وہ انسان ہو گیا، چھوٹ جس پر پڑ گئی مہر درخشاں ہو گیا، چھوٹ جس پر پڑ گئی مہر درخشاں ہو گیا، آزمی خلق پیمبر کا تھا یہ ادنا کمال، بات کی کافر سے تو کافر مسلمان ہو گیا، بات کی کافر سے تو کافر مسلمان ہو گیا۔ میں ملتمس ہوں عزیزی فرحان میاں سے کہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب کے علم ہے کہ آج ہم تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تمام احباب بالخصوص خانوادہ جناب حضرت تلمیذ حسنین صاحب، اور دو تین باتیں میں یہاں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ میرے علم میں ہے کہ بہت سے ہمارے مہمان گرامی ابھی راستے میں ہیں، تو آغا صاحب کی اجازت سے اگر 1-2 منٹ میں لے لوں۔ ضرور بھائی، ضرور، کیونکہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تلمیذ حسنین صاحب سے جو ایک عزیز داری، ایک قربت کا رشتہ ہے، وہ اپنی جگہ ظاہر عالم دین پورے معاشرے کے لیے سبب، آپ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے معاشرے کی بہتری کے لیے جو ایک عالم اپنا کام انجام دے رہا ہوتا ہے، اور تلمیذ صاحب کی تو کتابیات کے حوالے سے بھی بہت خدمت ہے۔ آخری ملاقات جو میری ان سے ہوئی وہ آغا صاحب ہی کی محبت کا نتیجہ، چونکہ جب ان کی کتاب دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام منصہ شہود پر آئی، اس وقت بزم سفیران علم، اس کے روح رواں ماشاءاللہ ہمارے سید آغا طالب حسین رضوی صاحب میرے بزرگ ہیں، تو انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں، اور جو کہ بہت ضروری تھا کہ ایک ایسا موضوع اور ایک ایسے دیوان کو ترتیب دینا، تو اس تقریب میں ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی، جس میں آغا بھائی کے حکم پر میں نے حضرت نسیم امروی صاحب کا جو مرثیہ ہے، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، اس کے کچھ بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اور جو ان سے میری عزیز داری ہے، وہ میرے ان کی جو اہلیہ ہیں وہ میرے والد کی سگی پھوپھیزاد بہن ہیں، تو بچپن سے ظاہر ذکر رہتا ہے، دوریاں ہو گئیں، ظاہر ملک سے باہر رہے، لیکن بہت ذکر خیر ان کا ہوتا رہا۔ مجھے حکم ہوا ہے آغا صاحب کی طرف سے اور نصرت صاحب کی طرف سے کہ سید شہاب کاظم جرولی بہت ہی بزرگ شاعر ہیں، اور خدا ان کو طول عمر عطا کرے، انہوں نے ایک تعزیت نامہ لکھا ہے، اس نظم کو پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد، تعزیتی نظم ہے محمد، دیکھیے گا، اجازت ہے۔ سید گمان و وہم نہ سید یقین رہا، سید گمان و وہم نہ سید یقین رہا، محفوظ تیر مرگ سے کوئی نہیں رہا، سید گمان و وہم نہ سید یقین رہا، محفوظ تیر مرگ سے کوئی نہیں رہا، تخلیق جس کے واسطے دنیا پکی گئی، تا دیر اس جہان میں کوئی نہیں رہا، اور میرے اجل ہے مذہب و مسلک سے بے نیاز، دیکھیے گا شعر، میرے اجل ہے مذہب و مسلک سے بے نیاز، کافر چھٹا نہ عبد امام مبین رہا، کافر چھٹا نہ عبد امام مبین رہا، آیا ہے جو یہاں اسے جانا ہے ایک دن، آیا ہے جو یہاں اسے جانا ہے ایک دن، ہم کیا رہیں گے جب نشہ مرسلی رہا،
یہ استفادہ کیا ہے میر صاحب سے. لایا تھا کتنی عمریں دو روزہ وہ مانگ کر، کھلتا ہے جب وہ دار فنا میں نہیں رہا. اور روئے زمین پر ایک دفعہ مل کے درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگلے شعر ایک دو شعر میں چھوڑ رہا ہوں. اتنا ہی فصل ڈال دیا مرگ و زیست میں، اتنا ہی فصل ڈال دیا مرگ و زیست میں، اتنا ہی دور کر دیا جتنا قریب رہا. سن کر وفات حضرت تلمیذ کی خبر، سن کر وفات حضرت تلمیذ کی خبر، کچھ دیر بے حواسی میں دل بے یقین رہا. کیونکہ مجھے یاد ہے آغا بھائی، جس وقت ان کے انتقال کی خبر آئی تھی، میں اور نصرت بھائی عقیل عباس جعفری صاحب کے گھر فرش اعضاء پہ موجود تھے. انہیں سوسخانی کی سعادت حاصل کرنی تھی، مجھے مرثیہ پڑھنے کی، تو واقعی دل بے یقین رہا. ہوتا ہے نا کہ خبر پھیل جاتی ہے آج کل، تو یہ انہوں نے فون کیا مجلس سے قبل، تو دل بے یقین رہا. سن کر وفات حضرت تلمیذ کی خبر، کچھ دیر بدحواسی میں دل بے یقین رہا. استاذ اہل علم میں جس کا تھا جو شمار، استاد اہل علم میں جس کا بھی تھا شمار، تلمیذ نامی شخص وہ ہم میں نہیں رہا، تلمیذ نامی شخص وہ ہم میں نہیں رہا. افسوس وہ بھی داغ جدائی کا دے گیا، افسوس وہ بھی داغ جدائی کا دے گیا. ایمان وفا پر جس کی بحد یقین رہا، اور آب و ہوائے خلد کا وہ ورثہ دار تھا، دنیا کی اس کثیف فضا میں نہیں رہا. عرفان و آگہی کے جلاتا رہا چراغ، دو چار دن جہاں وہ خجستہ مبیں رہا. اور چھوڑا نہ اس نے فیض رسانی کا راستہ، جب تک جیا وہ قبلہ ایمان و دین رہا. اور زور قلم سے زور زبان و بیان سے تا عمر ذکر آل نبی کا امیر رہا. ایک دفعہ ان کی بلندی درجات کے لیے درود بھیجے گا محمد والے اللہ صلی اللہ. دو تین شعر بس اور ہیں. اس کو تلاش منصب و جاہ و حشم سے کیا، اس کو تلاش منصب و جاہ و حشم سے کیا، جو منبر رسول پا مسند نشین. اس کو تلاش منصب و جاہ و حشم سے کیا، جو منبر رسول پا مسند نشین رہا. اس کی کبھی کسی سے شکایت نہیں سنی، اس کی کبھی کسی سے شکایت نہیں سنی، وہ بھی کبھی کسی سے نچیں بر جبیں رہا. شاگرد ہوں عزیز و اقارب ہوں یا کہ دوست، دل اس کے غم میں کس کا فغاں میں نہیں رہا. اور کہہ کر ندیم اس کو جو رضوان دی صدا، سن کر صدا وہ قید قفس میں نہیں رہا. اور اختر کے سر پہ چھا گئی بے وارثی کی شام، سورج ہوا غروب سویرا نہیں رہا. خوش سیرتی یہ تھی کہ وہ اپنی تمام عمر، خوش سیرتی یہ تھی کہ وہ اپنی تمام عمر، سورج ہوا غروب سویرا نہیں رہا. ہائے ہائے دیکھیے گا دیکھیے گا. آہیں فلک شگاف ہوئیں اس کے مرگ پر، نالوں پر ضبط تاب و تواں میں نہیں رہا. عارف وہ حق کار نبوت کا خوب تھا، یوں ہی کب اس کو شوق بہشت بری رہا. قدر اس کی زندگانی میں ہم سے نہ ہو سکی. بس آخری شعر ہے. قدر اس کی زندگانی میں ہم سے نہ ہو سکی، مرقد پگو کے مجمع اندوہ گیں رہا. دنیا اسے بھلا نہ سکے گی کبھی شہاب، دنیا اسے بھلا نہ سکے گی کبھی شہاب. وہ یوں دلان اہل وفا میں مکیں رہا، اور سید گمان و وہم نہ سید یقین رہا. محفوظ تیر مرگ سے کوئی نہیں رہا. آیا ہے جو یہاں اسے جانا ہے ایک دن، ہم کیا رہیں گے جب نہ شہ مرسلی رہا. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والا.
دائرہ لطف و کرم جناب فرحان صاحب کا سب ممنون و متشکر. شہاب کاظمی صاحب کے پروردگار توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو صحت اور سلامتی عطا کرے. اصل میں مولانا تلمیذ حسنین صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، کچھ عجیب سا لگتا ہے ان کو علی اللہ مقامہ کہتے ہوئے. ابھی کچھ ہی برس پہلے کی جب وہ تشریف لائے تھے تو 4 سے 5 مرتبہ ان کے ساتھ یعنی دعوت میں شرکت کا موقع ملا. تو ایک ان کی خوبی یہ تھی کہ جتنے بڑے وہ عالم تھے اتنے ہی بڑے وہ انسان بھی تھے، اور ان کی مزاح کی حس بہت اچھی تھی. تو ہم جب بھی ان کے ساتھ، ایک 2 دفعہ وہاں ہوا اتفاق ملک سے باہر اور ایک دفعہ یہاں، تو ہم ان کے سامنے مینو کارڈ رکھ دیا کرتے تھے کہ اب کھانے کا انتخاب آپ کیجئے، اور وہ جو بہترین انتخاب کرتے تھے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا. ہم کہتے تھے ہمارا تو دل ہی یہی چاہ رہا تھا کھانے کے لیے. تو یہ ایک ان کی اپنی جگہ بہرحال خوبی تھی. لیکن جو انہوں نے ہم لوگوں کے لیے، جو لوگ رہ گئے ہیں یا ان کے لیے جو محنت اور قربانی دی، کہ دیکھیے آخری دنوں تک وہ سنت رسول پہ عمل کرتے رہے اور انہوں نے اپنا دامن قرطاس و قلم سے نہیں توڑا، حتیٰ کہ ان کے آکسیجن لگی ہوتی تھی اور وہ اس میں بھی کام کر رہے ہوتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے اس جہان فانی سے گزرے، اس کا دم نکلنا یقیناً ممبر پہ ہی ہوگا. ممبر سے بھی فروغ علم ہے. مجھے اس وقت یاد آیا ایک مقطع فرحان میاں نے کئی دفعہ سنا ہے، اور جو ساحر صاحب نے مرحوم نے اپنے سلام کے مقطع میں استعمال کیا تھا کہ زندگی کو ہے فنا سچ ہے یہ ساحر لیکن، زندگی کو ہے فنا سچ ہے یہ ساحر لیکن، میں تو جی اٹھوں جو ممبر پر میرا دم نکلے. میں تو جی اٹھوں جو ممبر پر میرا دم نکلے. میں اسی کے ساتھ ملتمس ہوں محترم مسعود حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. مسعود حیدر نقوی صاحب ہمارے ملک کے معروف سوز خوان نظام حیدر نقوی صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں. میں ملتمس ہوں تشریف لائیے. درود بھیج دیجیے پر محمد والے. درود بھیجیے محمد والے محمد پہ. پروردگار عالم تلمیذ حسن صاحب کے درجات بلند کرے. جناب کرار جون پوری صاحب کے سلام کے چند اشعار پیش کروں گا. جہاں قرآن اطرت، جہاں قرآن و اطرت دیکھتا ہوں، جہاں قرآن و اطرت دیکھتا ہوں، وہیں اتمام نعمت دیکھتا ہوں، وہیں
اتمام نعمت دیکھتا ہوں، کبھی مہر نبوت دیکھتا ہوں، کبھی مہر نبوت دیکھتا ہوں، کبھی اوج امامت دیکھتا ہوں، کبھی اوج امامت دیکھتا ہوں۔ شعر سماعت فرمائیے۔ اٹھائے ناز سجدے میں رسالت، اٹھائے ناز سجدے میں رسالت، یہ انداز امامت دیکھتا ہوں، یہ انداز امامت دیکھتا ہوں، ولادت اور شہادت گھر میں رب کے، ولادت اور شہادت گھر میں رب کے، عجب خالق سے قربت دیکھتا ہوں، عجب خالق سے قربت دیکھتا ہوں۔ شعر سماعت فرمائیے۔ سر صبط نبی لائی ہے زہرا، سر صبط نبی لائی ہے زہرا، قیامت قیامت دیکھتا ہوں، قیامت قیامت دیکھتا ہوں، دم آنکھوں میں رکا ہے وقت آخر، دم آنکھوں میں رکا ہے وقت آخر، میں وجہ اللہ کی صورت دیکھتا ہوں، میں وجہ اللہ کی صورت دیکھتا ہوں۔ مقصد سماعت فرمائیے۔ میرا منہ اور کرار ان کی مدحت، میرا منہ
صورت میں آئینے میں صورت دیکھتا ہوں، میں آئینے میں صورت دیکھتا ہوں، جہاں قرآن و اطرت دیکھتا ہوں، وہیں اتمام نعمت دیکھتا ہوں، جہاں قرآن مسعود نقوی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک مرتبہ مرحوم تلمیذ حسنین صاحب علی اللہ مقامہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے عزیز غالباً بھانجے، ان کے رشتے میں افتخار حسن رضوی صاحب کے دولت کدے پر، اور جس طریقے سے انہوں نے محبت کا ثبوت دیا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے خاطر کریں اور کیا کیا کون کون سی کتابیں عنایت فرما دیں۔ ان کے بہت سارے احسانات ہیں ہم لوگوں پر، ہماری قوم پر، ہمارے ان ادوار میں کہ جس زمانے میں کراچی میں سناٹا ہوا کرتا تھا، کہیں سے کوئی تحریر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف سے ترجمے آ رہے تھے، ہر طرف سے ترجمے آ رہے تھے۔ اس وقت تلمیذ حسنین صاحب کی تحریر آتی تھی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئے، مضامین کی شکل میں آئے، کسی کتاب کی شکل میں آئے، تو یہ ان کا بڑا احسان ہے۔ میں ان کے عزیز محترم افتخار حسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ماموں جان یوں تو بچپن سے ہی ان سے ظاہر سی بات ہے رابطہ رہا، اور مختلف ادوار میں مختلف چیزوں پہ ان سے ڈسکشن بھی رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے ٹیچر تھے، میرے لیے ایک فادر فگر بھی تھے، اور کیونکہ میں جس حیدرآباد میں جن اسکولز اور کالجز میں جہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی، ان سب جگہوں پہ اکثر یہ سننے کو ملتا تھا کہ ہمارے ٹیچر جو ہے وہ آپ کے ماموں ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہمارے ٹیچر تھے ان کو انہوں نے پڑھایا تھا، ان کے ساتھ وہ رہے تھے۔ ہماری جو اسلامیات کی کتاب ہوتی تھی، ہم بڑا بوسٹ کرتے تھے اس چیز کو کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو اسلامیات کی کتاب ہے اس پہ میرے ماموں کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو تالیف کرنے والے جو لکھنے والے ہیں وہ صاحب یہی ہیں میرے ساتھ، ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو جو ان کی مجالس ہیں ان کو بڑے ہونے کے بعد جو آن لائن دیکھا، یا جب وہ پاکستان آتے تھے تو اسی وقت سننے کا موقع ملا، لیکن ان سے فون کے تھرو یا جس طریقے سے بھی جو ان سے بات چیت ہو رہی ہوتی تھی، وہ ہمارے لیے گائیڈنس رہتی تھی ان سے ہر قسم کی چیزوں میں، دینی دنیاوی ہر حوالے سے۔ اور جس دوران وہ میرے پاس آ کے پاکستان میں یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ جب وہ آئے ہیں پاکستان میں تو وہ میرے گھر قیام کر رہے ہوتے تھے، تو اس دوران بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی ان سے بات ہو رہی ہوتی تھی تو بس ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھنے کو مل رہی ہوتی تھی۔ اور جب وہ حلقہ احباب میں بیٹھے ہوتے تھے، یعنی کہ جب ان سے لوگ ملنے آ رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی اس کیفیت میں ہی رہتے تھے کہ ہم ان سے چیزیں جمع کر رہے ہیں،
جو بھی جوہر وہ ارشاد کر رہے ہیں یا جو لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں، تو میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اس معاملے میں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا موقع ملا، اور ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے. ان کے ساتھ جو بھی وقت گزرا وہ بہت زبردست. اور ابھی بھی جب آخری بات، مطلب جب وہ ہاسپٹل میں تھے، اکثر ان سے بات یہی ہو رہی ہوتی تھی کہ کب پاکستان، ٹائم ہو گیا تھا ان کو 1 سال تقریباً، تو ان سے یہی بات تھی کہ کب آنا ہے، اور اسی کے انتظار میں رہے ہم. لیکن انشاءاللہ جہاں ہیں وہ بہت اچھی جگہ، ان کو اللہ مغفور کرے. آئمہ، مجھے یقین ہے کہ آئمہ کے ساتھ ہی وہ ان کی جو ہے وہ مغفرت ہوگی، اور ہمارے لیے ان کی تمام چیزیں، ہمیشہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ خزانہ ہیں. اور میں امیر ہوں اس معاملے میں کہ میرے پاس اتنی ساری چیزیں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. السلام علیکم. آپ افتخار حسن صاحب، میں ایک شخص کے متعلق ہمیشہ یہاں یہ کہتا ہوں کہ وہ مرحوم تلمیذ حسنین صاحب کے پاکستان میں نمائندہ خصوصی رہے ہیں، اور میرے ساتھ ان کا اتنا اچھا ہمیشہ سلوک رہا کہ میں نے کبھی کوئی بھی فرمائش کی ان سے کتاب کے لیے، یا تو انہی نے ہمیشہ بڑھ کے مجھے اپنے تعاون سے نوازا. میں ملتمس ہوں جناب نصرت نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا محترم اعلی اللہ مقامہ کے متعلق اظہار خیال فرمائیں. محترم نصرت نقوی صاحب. قبلہ ناصر ہاشمی صاحب، آغا طالب صاحب، ناصر عبداللہ صاحب، فرحان رضا اور دیگر تمام سامعین، السلام علیکم. میں اگرچہ تقریر کرنے کا مجھے بالکل صلاحیت نہیں ہے، میں تو لہن کا آدمی ہوں، اور لیکن میں نے خود سے اپنے آپ چنا کہ میں آج تقریر کر سکوں. دیکھیے کیا کرتا ہوں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، ہم قبلہ مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب اعلیٰ علامہ مقامہ کی پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں بیٹھے جمع ہیں. ہمارے ہاں ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں نوجوان نے تعلیم مکمل کر لی. میں ہمیشہ اس بات سے مجھ پر گراں گزری ہے کہ تعلیم مکمل کیسے ہو گئی، جبکہ تعلیم تو ہر روز ہمیں ایک نیا صفحہ، نیا باب، نیا عنوان پیش کرتی ہے. جو لوگ اس نئے باب، نئے عنوان، نئے صفحے کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس پر نظر کرتے ہیں، وہ جو لوگ نہیں کر پاتے، جن کی تعلیم مکمل اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ ہم نے تعلیم مکمل کر لی، وہ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو عام طور پہ کم ہی ہوتے ہیں، جو اس صفحے کو روز پڑھتے ہیں، اس مضمون کو روز دیکھتے ہیں، تعلیم سے جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ لیتے ہیں، انہیں دنیا تلمیذ کے نام سے یاد کرتی ہے. اور جس تلمیذ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں وہ مجسم تلمیذ تھے. ان کا نام بھی تلمیذ تھا، اور زندگی بھر پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے. کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں داخل ہونے سے اور کالج اور یونیورسٹی تک جانے میں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، جو کچھ وہاں سے ہم تعلیم کرتے ہیں، وہ عادت ہے. والدین نے ہمیں داخل کرا دیا، ہم گئے، روزانہ اسکول گئے، روزانہ پڑھا، سبق یاد کیا، ہوم ورک کیا، اور وہ ہماری ایک عادت ہو جاتی ہے. لیکن علم عادت نہیں ہے. علم وہ ہے جو کچھ ہم نے اس عادت کو اپنایا تھا، اس کو اگر ٹرانسفر کر سکیں، کسی کو دے سکیں، وہ علم ہے.
وہ علم وہ ہے جو ہم نے جو کچھ حاصل کیا اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا۔ قبلہ مولانا سید تلمیذ حسین صاحب رضوی اللہ علیہ مقامہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ نہ صرف تلمیذ تھے بلکہ استاد بھی تھے، ہمیشہ تلمیذ بھی رہے، استاد بھی رہے، اور نہ صرف استاد رہے بلکہ آنے والوں کے لیے کتابوں کا ذخیرہ دے گئے، اپنا علم جو ہے کتابوں کے ذریعے عوام آنے والوں میں منتقل کرتے رہے۔ میں اس موقع پر قبلہ مولانا کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ بہت شفیق، بہت مہربان، بہت دوست، یعنی ایک دوست کا اگر کوئی تصور ہے تو وہ مولانا تلمیذ صاحب کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے پچھلی تقریب میں ایک دفعہ قبلہ کے سامنے ہی عرض کیا تھا کہ یہ ایسے دوست ہیں کہ ان کے دوست کی جو ازواج ہیں وہ ان سے رغبت رکھتی ہیں، تو اور یہ حقیقت ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ اتنی محبت کر سے لوگوں سے ملتے، اپنے دوستوں سے ملتے تھے، اور اس وقت مجھے کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہو رہا کہ ان دوستوں میں سے جن سے کہ وہ ہمیشہ ملتے جلتے رہتے تھے، ان میں سے صرف ایک لاڑکانہ کے بہت قریبی دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، اور نقوی صاحب بھی ہیں، اور بہت کم لوگ نہیں آ سکے کسی وجہ سے ہوئے۔ اچھا، کیونکہ عمر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بہت سے لوگ کچھ گھٹنوں کی تکلیف میں، کچھ کمر کی تکلیف میں وہ نہیں آ سکے۔ جی جہاں انوار صاحب آ رہے ہیں۔ تو مولانا قبلہ کتابوں کے معاملے میں جو لکھی ہیں اس سے پہلے وہ ہمیشہ کتابیں خریدنے کے بہت عادی تھے۔ کسی بک اسٹال پہ چلے جائیں، وہاں سے کتاب لینا، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی پسند نہیں آئی اور کتاب نہ لی ہو۔ وہ جہاں کہیں بھی جایا کرتے تھے، وہاں یہاں سعودی عرب حج کے لیے جاتے تھے، وہاں سے کتابوں کا گٹھا لے آتے تھے، قم جاتے تھے، وہاں سے کتابوں کا گٹھا لے کر آتے تھے، عراق جاتے تھے، کربلا وہاں سے بھی کتابیں لاتے تھے۔ کتابیں خریدنے کا بہت شوق تھا۔ حد یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ اسکول میں پڑھایا کرتے تھے اور اگلا ابتدائی دور تھا ان کا، کسی بھی ردی کی ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں سے بھی 4-6 کتابیں نکال لیا کرتے تھے مطلب کے لیے، اور ان کی لائبریری بہت بڑی تھی۔ کوئی کسی کتاب کا ذکر ہو، مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ کا ایک قول ہے ان کے بارے میں کہ اگر آپ کسی کتاب کا ذکر کر دیں تو مولانا تلمیذ اس جلدی سے اٹھتے تھے جیسے نماز قضا ہو جائے گی اس کتاب کی تلاش کے لیے۔ مولانا میرے بہت اچھے، مجھ سے ان کے تعلقات رہے ہیں، دوست رہے ہیں میرے، بلکہ وہ مجھے دوست کہتے تھے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں انہیں دوست کہوں۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، میں اتنے ہی جاہل ہوں جتنے وہ بڑے عالم تھے۔ بہرحال ان سے بہت کچھ سیکھا ہم نے۔ مولانا کے علم کے بارے میں قبلہ تشریف لائیں گے، رضی جعفر صاحب راستے میں ہیں، وہ آ جائیں گے، وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ قبلہ بتا سکیں گے کچھ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، لیکن میں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ میں پچھلے 12-15 سال سے ان کی کتابوں کے پروف ریڈنگ کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی مسئلے پر میں بات پوچھتا تھا کہ یہ جملہ کیا ہے، کیسے ہے، وہ بڑی خوش دلی سے اس کو سنتے تھے، اور جو کچھ میں بتا دیتا تھا کبھی کبھی اس کو بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ قبلہ فارسی، اردو اور عربی میں ماسٹرز کیا تھا انہوں نے، آپ نے سندھ یونیورسٹی سے۔ 2 میں گولڈ میڈلسٹ تھے، 1 میں سلور میڈلسٹ تھے، وہ بھی کسی وجہ سے، حالات جیسے تھے۔ تو وہ عربی، اردو اور فارسی پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ جب وہ ترجمہ وہ کیا کرتے تھے، خصوصیت سے جب قرآن کا ترجمہ کیا انہوں نے، اور اس وقت وہ صافی، تفسیر صافی ملاقہ فیض کاشانی کی ہے تفسیر، 7 جلدوں پر مشتمل ہے، طلاب کو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بہت بڑی قیمتی تفسیر ہے، اس کی وہ ترجمہ فرما رہے تھے۔ تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں جو ترجمہ قرآن کا کر رہا ہوں وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ جب وہ ترجمہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں عام الفاظ جو ترجمے کے اس میں ہوتے ہیں عربی کے، اس کا ترجمہ نہیں کرتا، بلکہ میں ترجمہ کرتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو تفسیر آپ نے قرآن کی ہے، اس کی روشنی میں ان الفاظ کو اردو میں ڈھالتا ہوں، کیونکہ عام ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بریکٹ میں ہوتا ہے عام طور پہ جو کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس بریکٹ سے الگ کر کے ترجمہ کیا ہے، اور وہ بالکل اس کے مفہوم کے مطابق کیا ہے۔
لفظی ترجمہ نہیں کیا، مفہوم سے کیا ہے۔ تو اس کے بعد دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ اس کا بھی ترجمہ کیا ہے، اس کی اشعار کی تفسیر کی ہے، اور حضرت ابو طالب کے حالات زندگی پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور جو ان پر ایک الزام ہے اس کی بہت خوبصورت تشریح اس پر جواب دیا ہے، بہت مزید جواب دیا ہے، اور وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کے اشعار کو انہوں نے جو حضرت رسول اکرم سے لے کر ائمہ تک جتنے بھی ہیں، انہوں نے جو اشعار کہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کیا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے ان کا۔ اس کو بھی انہوں نے جو فارسی اشعار تھے ان کا ترجمہ کیا ہے اور ان کی تفسیر کی ہے، اور اکثر مقامات پر ان کے اشعار کو قرآن کی آیات سے منطبق کیا ہے کہ وہ اس کے قرآن کی آیت سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مضامین ہیں تقریباً 60-62، ان کا مجموعہ ہے رشات قلم، وہ ان کے مضامین ہیں، ہماری کتاب اربعات سے متعلق ان کی تشریح اور ان کی تفصیل اور ان کا تعارف ہے، اور آدھا حصہ جو باقیات ہیں اس میں آدھا حصہ اس کا جو ہے وہ واقعات کربلا اور میں پر مشتمل ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ذخیرہ ہے۔ قبلہ بہت سخی آدمی تھے، ابھی جیسا آپ نے ذکر کیا، انتہائی اتنے سخی تھے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، ہم ایک مجلس پڑھنے جا رہے تھے، تو سفر کے دوران وہ امریکہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا، اور فیملی کو کراچی شفٹ کر رہے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے نصرت صاحب یہ کراچی میں جب فیملی چلی جائے گی میرا مکان خالی ہوگا، اس کو کوشش کیجیے کہ وہ بک جائے۔ میں نے ایسی مذاق میں کہا مول صاحب قسطوں پہ دیتے ہیں مجھے دے دیں، تو آپ کا ہو گیا؟ ارے میں نے کہا وہ تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا خیر منگائی، مجلس پڑھی، واپس ہوئے، کہنے لگے وہ بات ختم ہو گئی ہے، اب خریدار لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا ہو گیا۔ اور میں نے کہا بلا میں قسط بھی نہیں دے پاؤں گا، بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ نہیں بس ہو گیا، اور وہ بہرحال وہ مجھے دے کے چلے گئے۔ اس سے بڑا سخی میں نے نہیں دیکھا، اور وہ بھی مولوی صاحب کہ اتنے سخیوں کہ وہ جناب اتنا بڑا لاکھوں روپے کی چیز مجھے حوالے کر گئے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، ان کا ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے مجھ پر بہت بھروسہ کیا۔ ان کی کتابوں کی آج کل میں جو نہ صرف پروف ریڈنگ کرتا رہا ہوں، بلکہ ان کی کتابوں کو بھی چھپوانے کا کام بھی میرے ذمہ مول صاحب نے لگایا تھا، اور میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے خواہش کے مطابق کرتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو 4 یا 5 کتابیں مسودے تیار کر کے گئے، جن میں ایک تو ابھی تازہ تھی جو ان کے انتقال کے بعد ہم نے پرنٹ کرائی ہے، فضائل علی بزبان نبی۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے سیرت ائمہ معصومین پر، ایک کتاب ہے اوصاف علی کے نام سے، وہ بھی ترجمہ ہے، اور ایک اور ہے ملا فیض کاشانی کے کتاب جو کردار سازی کے عنوان سے ہے۔ اس کی یہ 4 کتابیں، حضرت علی کا دیوان ہے، اور نذیر اکر آبادی کے وہ اشعار جو ائمہ کے شان میں ہیں ان کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے، وہ بھی چھپنے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، آپ دعا کیجئے کہ میں کوشش اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکوں، اور ان کے صاحبزادگان 20 معامل میں تعاون مجھ سے کر رہے ہیں۔ آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ وہ اتنا بڑا انسان ہم سے چلا گیا، ہمیں چھوڑ کے۔ میں جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تھی کہ علمی شخصی دنیاوی معاملہ، میں ان سے ڈسکس کرتا تھا، ان سے بات کرتا تھا، وہ مجھے اسے حوصلہ دیتے تھے، مجھے بتاتے تھے، بلکہ جب مجھ سے روز تقریباً کیا یقیناً روزانہ مجھ سے بات ہوتی تھی، اور ہر روز کوئی نہ کوئی عربی کا لفظ اگر بیچ میں آ جاتا تھا تو اس کی تفسیر سناتے تھے، بتاتے تھے یہ ہے اور یہ ہے، اور میں آپ کو عربی سکھا رہا ہوں۔ اب وہ میں کچھ کرتا تھا، اور یقیناً وہ مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی بھی گفتگو میں کہ انہوں نے کوئی چیز مجھے نہ دی ہو۔ اقبال، غالب، میر، ان پر تو ان کا ایسا دسترس حاصل تھی، اور اتنے خوبصورت شعر سناتے تھے، اور اس کی حالانکہ خود شعر کبھی نہیں کہتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کبھی شعر کہا کریں، کہنا نہیں میں شعر نہیں یہ کر رہا ہوں۔ اور کتابیں انہوں نے جو لکھی واقعی یقیناً بہت کام کی ہیں۔ ان میں کتابوں میں کچھ کا نام بتا دوں جو ہیں،
قرآن پاک کا ترجمہ کیا آپ نے، قرآن پاک کے بعد تفسیر صافی کا ترجمہ کیا جو 7 جلدوں پر ہے، دیوان سید البطحہ ان کے اشعار کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر بھی ہے، علامہ اقبال کی اقبال عصمت و طہارت میں بارگاہ عصمت و طہارت میں اشعار کا ترجمہ اور تفسیر، المراد من منیبت المرید حاصل مراد کے نام سے شیخ زید الدین شہید ثانی کی کتاب ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے یہ، امام مہدی علامہ وحید الزماں کی لغات الحدیث، مہدی فقی ایمانی کی فضائل علی بزبان نبی، فتح مبین مفاتیح جنہ کی منتخب دعائیں، اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے قبلہ جو چھوڑ کے گئے اور اس سے یقیناً قوم سے فائدہ اٹھا سکے گی۔ بس میں دعا گوں پروردگارہ ان تمام قبلہ کی مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور میں التماس کروں گا کہ آپ لوگ بآواز بلند صلوات ان کی شفاعت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ نصرت نقوی صاحب نے اپنا تعارف بھی بحیثیت سوس خان کروایا، لیکن آج یہ بات آشکار ہو گئی کہ ان میں تقریر کے اور تحریر کے دونوں کے بہت زیادہ جراثیم ہیں ان میں، اور آئندہ میں اس چیز سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست اور میں جن کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ شروع میں تو تبادلہ ہوا ان کا کراچی میں ایک ایسے شہر سے کہ جو بڑا زرخیز شہر ہے اور جس کا نام ہے خیرپور۔ خیرپور ریاست اپنے زمانے میں توتی بولا کرتا تھا، اور وہاں پہ بڑے بڑے اساتذہ، یعنی نسیم صاحب تو بہرحال بعد میں، لیکن اس سے پہلے جو اساتذہ تھے، اور اب میں نام بتا دوں، مظہر عباس صاحب، مظہر بھائی ہمارے، میں ان کو مظہر بھائی کہتا ہوں، انہوں نے ایک جو میرے ساتھ کرم فرمایا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک مجھے ایسے شاعر سے متعارف کرایا تھا گھر پہ جو واقعی قصیدے کا بادشاہ ہے۔ ان کا تذکرہ یہ خود کریں گے آ کے، اور اس سے پہلے والے پروگرام میں جب یہ تشریف لائے تھے تو میں نے کہا یار سنا ہے آپ ریٹائر ہو گئے؟ ان کا ہاں بس، میں نے کہا لیکن ہم آپ کو ریٹائر ہونے نہیں دیں گے۔ تو آج میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں، کیونکہ ان کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میں ملتمس ہوں دستبستہ مظہر بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ محترم کے متعلق کچھ نہ کچھ کلمات ضرور کہیں۔ محترم مظہر بھائی تشریف لائیے، درود بھیج دیجیے پر محمد و علیہ۔ مظہر بھائی شکریہ، آپ نے میری درخواست بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، یہ اب اگر میں جو الٹا ٹوٹا پھوٹا بولوں گا تو اس کا میرا قصور نہیں ہے، وہ تو آغا طالب صاحب کی طرف۔ اور ابھی میرے استاد گرامی پروفیسر محمد کاظم صاحب، ان کا نام ہے، خیرپور میں ہے، مولانا سید محمد قاسم زیدی صاحب جن سے پرانے لوگ واقف ہیں، علم کلام کے وہ بر صغیر لیول پہ کے آدمی تھے، ان کے وہ صاحبزادے آج کل بہت علیل ہیں، دعا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ رہی قصیدے کی بات جو کی، تو پروفیسر محمد کاظم صاحب اور واقعی قصیدے کے شاعر ہیں، اور اس انداز میں لوگ قصیدہ منقبت اور اس میں اب کوئی فرق سمجھتے نہیں ہیں، جو باقاعدہ ہے۔ جب میں نے ملاقات کرائی تو آغا صاحب بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر کراچی میں انہیں جب وہ آئے تو باقر زیدی صاحب کے ہاں کوئی پروگرام بھی کیا، تو یہ ان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تعدیر قائم رکھے، بے انتہا زبردست۔ اب مجھے وقت اگر ہوتا تو میں ان کے قصیدے کے اشعار بھی سنا دیتا۔ پروگرام ہے مولانا تلمیذ حسنین رضوی صاحب کا، میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اور میرے ذہن میں ماضی، اب میری 60-61 برس عمر ہے، 50 سال سے بھی زیادہ پہلے، یعنی ابھی میں نے ہوش سنبھالا تھا، تو مولانا کے والد جناب اظہار الحسنین صاحب رضوی وہاں ہمارے گبڑ میں ایک تحصیل ہے خیرپور ضلع میں، وہاں پیش نماز تھے، اور ہم نے آنکھ کھول کے جو پہلا چہرہ دیکھا عالم کا تو وہ انہی کا تھا۔
بھائی نے ذکر کیا ان کی سخاوت کا، تلمیذ صاحب کی، تو بھائی یہ ورثے میں انہیں ملی تھی۔ مولانا اظہار الحسنین صاحب کا میں ذاتی طور پہ واقف ہوں کہ کتنے گھرانوں کی اس وقت گمبٹ میں حیدرآباد سے بھی آتے تھے، اور وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے وہاں لے کر لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب وہ تشریف لائیے جناب۔ ایک بار درود پڑھ دیجئے۔ علامہ ارتضیٰ عباس صاحب تشریف لے آئے ہیں، اجازت ہے میں بھی۔ تو یہ ورثے میں انہیں ملی تھی، بے انتہا اپنی آمدنی کا بڑا حصہ لوگوں کی امداد پر وہ صرف کرتے تھے، اور خیرپور میں جو سلطان المدارس ہے اس کے بانیوں میں تھے۔ درود پڑھیے۔ تو یہ بات انہیں سخاوت ورثے میں ملی تھی، علمیت بھی ورثے میں ملی تھی۔ اظہار الحسنین صاحب کی آج بھی تصویر وہاں پرنسپل کے کمرے میں لگی ہوئی ہے کہ یہ بانی پرنسپل میں تھے، اور اس مدرسے کو قائم کرنے میں بھی ان کی بڑی، جب بھی کوئی بڑا پروگرام ہوتا رہا میرے یہاں ٹرانسفر سے پہلے، تو تلمیذ صاحب سے باقاعدہ امریکہ سے ضرور وہ ٹائم لیتے تھے، اور مولانا فخر الحسین محمدی مرحوم اللہ مقام ہوں، وہ ان سے کافی ان کی محبت تھی۔ ان کے کچھ کلاس فیلو، پروفیسر کاظم صاحب بھی تلمیذ صاحب کے ابتدا میں کلاس فیلوز میں تھے ساتھ جب آئے خیرپور میں، اور ان کے دیگر بھائی، کیونکہ مولانا کا مرکز حیدرآباد رہا زیادہ، اب رہا تلمیذ صاحب سے میں 38 سال تقریباً میں نے ملازمت کی وہاں سپیریئر سائنس کالج خیرپور میں، اور 80s کی جو سینچری وہ تھا ڈیکیڈ تھا، اس میں یوم حسین اگر یاد ہو لوگوں کو تو تعلیمی اداروں میں کثرت سے منائے جایا کرتے تھے، اور جب بھی وہ سیزن آتا تھا، سکھر میں یوم حسین ہے تو مولانا تلمیذ حسنین صاحب اور پروفیسر ساجد نادر، پروفیسر نادر صاحب، لاڑکانہ میں ہے تو پروفیسر نادر اور تلمیذ صاحب، ان کی ایک جوڑی تھی جو یوم حسین میں خیرپور میں ہے۔ تو اور بہت ساری ان کی بہت سی باتیں ہیں، ایک بات علمی اور اس کی باتیں تو آپ سب کرتے رہیں گے، ان کا عزم اور حوصلہ، اندر سے ایمان کتنا پختہ تھا کہ ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، اور وہ جن غالباً عید کا تھا، اور انہوں نے عید کی نماز جا کر پڑھائی۔ یہ حوصلہ بہت کم ایک دن پہلے ہوا تھا، اگلے دن انہوں نے باقاعدہ عید کی نماز پڑھائی امریکہ میں۔ یہ بات انہوں نے ہمیں خود سنائی، اور ہمارے ایک پروفیسر تھے، ان کا جوان بیٹا مر گیا تھا، میں انہیں تعزیت کے لیے خیرپور میں لے کر گیا، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ بھی عالم دین تھے اور دیوبندی مسلک کے، حیدرآباد پبلک اسکول میں ان کے ساتھ تھے، تو کہا کہ بھائی میں نے تو اگلے دن بھی نماز پڑھائی تھی، تو انہیں اس کے ایک حوصلہ ملا ان سے یہ بات سن کے۔ بہرحال ان کی بہت ساری یوں تو یادیں ہیں، آپ لوگ سب شیئر کریں گے، مجھے بھی آغا صاحب نے موقع دیا اور میں بھی یوسف کے خریداروں میں شامل ہو گیا، اور میں یہ تقریر کا سلیقہ اجازت چاہوں گا۔ بہرحال ان کے بہت سارے ذہن ہیں، بہت سیمینار مطلب اس پہ، اور یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں یا جو کچھ اگر کوئی صاحب لکھے ہوئے ہیں، اسے کتابچے کی صورت میں اگر ہم دے دیں تلمیذ صاحب کے لیے تو بہت ساری کچھ یادیں میرے پاس بہت ساری ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، وقت کی بھی قلت ہے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، نصرت بھائی کا بلانے کا، اور آغا صاحب کا خصوصی طور پہ موقع دینے کا۔ فقط السلام۔ میں مظہر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست کو قبول فرمایا اور تشریف لائے۔ ہمارے درمیان اس وقت یہ معروف محقق دانشور علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب تشریف لائے۔ تمام حضرات جو بھی تلمیذ حسنین صاحب کے دوست ہیں وہ آپ کی شرکت سے خوش ہوئے، اور یہ ان کا ایک طریقے سے کرم فرمائی ہے۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کا دن تھا جب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب نے مجھے فون کیا، اور کیونکہ یہ میرے ساتھ ان کے تعلقات تکلفات والے نہیں، اس لیے مجھے یہ آغا بھائی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آغا بھائی ذرا آپ تشریف لائیں گے میرے، اب یہ انہوں نے غریب خانہ کہا لیکن دولت گدے پہ۔ میں نے خیریت کیا بات ہے، ان کا ایک صاحب سے آپ کو ملوانا ہے، آپ تشریف لائیے۔ میں جب وہاں گیا تو ان کے ڈرائنگ روم میں ایک سفید ریش خوبصورت انسان
بغیر امامے کے، جو کہ واقعی اس وقت بغیر امامے کے بھی معمم لگ رہے تھے. درود بھیج دیجیے بر محمد و آل محمد. اچھا یوں بات. درود پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد. جس اجلاس اور جس محفل میں بھی جتنے کرم فرما زیادہ ہوں اتنی قوت گویائی ساتھ دیتی ہے. قبلہ و کعبہ عالی مرتبت حجت الاسلام والمسلمین علامہ رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف لائے. میرے لیے ہمت افزائی بھی ہے اور یقیناً آپ تمام حضرات ان کی تقریر سے بہرہ مند ہوں گے. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ربط دیتے ہیں کہ علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب نے جب مجھ سے کہا کہ میرے گھر تشریف لائیے تو وہاں پہ ڈرائنگ روم میں ایک شخص سفید ریش بغیر امامے کے، لیکن اس بغیر امامے کے بھی وہ معمم لگ رہے تھے. یہ میں نے کہا کہ یہ صاحب امامہ ہیں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ مولانا محترم علامہ تلمیذ حسنین صاحب علی اللہ مقامہ سے مجھے متعارف کروانے کا سہرا علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ ہے. اور بھی بہت سارے لوگوں سے انہوں نے متعارف کرایا ہے اور ایک تلمیذ صاحب سے بھی. میں چونکہ نیا نیا پاکستان آیا تھا تو آج اس اجلاس میں یعنی مجھے ذاتی طور پہ جو ایک احساس ہو رہا ہے کہ لوگوں نے وفاداری کا ثبوت دیا علامہ تلمیذ حسنین صاحب مرحوم سے، اور وہ وفاداری یہ ہے کہ جب تک وہ حیات تھے تو ایک بھرا ہوا مجمع ہوتا تھا، اور آج جب وہ نہیں ہیں تو میں اس کے آگے اب کچھ نہیں کہوں گا. میں مظہر نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں پروفیسر مظہر نقوی صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارے درمیان محترم انوار حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مسند پہ تشریف لائیے. آئیے تشریف لائیے. آئیے مظہر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، حاضرین کرام، قبلہ محترم علامہ رضی جعفر صاحب، جناب انوار صاحب، ہاشمی صاحب، تمام صاحبان، آپ سب کا ہم مشکور ہیں. آپ تشریف لائے، اپنے وقت دیا، وہ تلمیذ بھائی کی محبت میں. عزیزان محترم، میں ٹھیک ہے، تھینک یو. کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس سے قبل کے تلمیذ صاحب کے متعلق کچھ یادیں تازہ کروں، کچھ باتیں. میں کچھ پچھلے دنوں اسی ہفتے جب اسی تگ و دو میں تھا ان دنوں تو یہ کچھ اشعار ہوئے تو میں وہ پیش کروں. موت کے بارے میں ایک طرف ایک سنگین احساس ہے انسان کے سامنے،
لیکن جوش نے کہا تھا کہ وہ کتنا عظیم شخص تھا، میں سارے بند نہیں دہراؤں گا، کہ جس نے موت کے تصور کو کس طرح سے خوبصورت بنا دیا۔ تلمی صاحب سے ہمارا اشعار کا تبادلہ کم رہا، لیکن گاہ بگاہ کبھی کبھی کہتے تھے ارے بھیا تم کچھ سناؤ۔ یہ قطعہ تھا، اس پہ انہوں نے کافی مجھے، حالانکہ کچھ اتنا شعری کیفیت بڑی نہ ہوگی، جب بلائے گا میرا رب تو کیا رہ پاؤں گا، جب بلائے گا میرا رب تو کیا رہ پاؤں گا، کہہ کے لبیک اسی وقت چلا جاؤں گا، جب بلائے گا میرا رب تو کیا رہ پاؤں گا، کہہ کے لبیک اسی وقت چلا جاؤں گا، یہ نہ سمجھو کہ میں ذہنوں سے بھی مٹ جاؤں گا، یہ نہ سمجھو کہ میں ذہنوں سے بھی مٹ جاؤں گا، انہی غنچوں میں، یہ آل اولاد جو ہے، انہی غنچوں میں کتابوں میں نظر آؤں گا۔ 2 اپریل 2021 اسی سال میرا جوان بیٹا انتقال کر گیا۔ اس کو جب اسپتال سے وہاں تک جہاں کرنا تھا باب العلم وہاں لے جانے، اس سے پہلے رستے میں ہی مجھے تلمیذ بھائی کا فون آیا۔ میں حیران ہوا، اتنی جلدی ان کو خبر بھی ہو گئی، اور جو انہوں نے مجھے الفاظ کہے تھے بڑی طاقت سکھانے کے لیے، کہا کہ یار یہ تیرا امتحان ہے، ایسے نہیں ملتا یہ اعزاز۔ میں نے کہا یار تلمیذ صاحب، تلمیذ بھائی، آپ نے بھی تو یہ غم سہا تھا شاہد کے بعد۔ اب دیکھیے دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں نا انسان کے ساتھ۔ انہی دنوں میں لکھنا لکھانا سب چھٹ گیا، لیکن یہ کہ کچھ ہوتے تھے شعری کیفیت، شعری اس کے معیار کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک وہاں سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ تیسرے چوتھے روز بچے کی، غم جو سینے میں دبا لوں تو لہو رستا ہے، غم جو سینے میں دبا لوں تو لہو رستا ہے، تیری صورت ہو نگاہوں میں تو دم گھٹتا ہے، تیری صورت ہو نگاہوں میں تو دم گھٹتا ہے، ہاں اگر مولا کے الفاظ زباں پر لاؤں درد کم ہوتا ہے، سانس بھی چل پڑتا ہے، اس کے لیے معذرت، چل پڑتا ہے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، یہ دیکھیے میں نے اس لیے یہ رکھا سامنے کہ انسان کے بڑا احساس ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا وہ مولا کے الفاظ، وہ کتاب میں نے پھر درج بھی کیا کہ وہ تو مولا حسین انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما بامرہ، بچے کی لاش ہاتھ پہ لے کے، تو وہ جب ہم اس طرف تصور کرتے ہیں اور اپنے خیال کو لے جاتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسئلے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمت بھی جوان ہوتی ہے۔ تو یہ چند اشعار میں لایا یہ ابھی پچھلے دنوں، وہ علم و آگہی کا شناور چلا گیا، وہ علم و آگہی کا شناور چلا گیا، کیا موج تھم گئی یا سمندر چلا گیا، کیا موج تھم گئی یا سمندر چلا گیا، نظم و نثر تھا، نظم و نثر کا جو مفسر چلا گیا، تھا نظم و نثر کا جو مفسر چلا گیا، سب کام کر چکا تو سخنور چلا گیا، سب کام کر چکا تو سخنور چلا گیا، تحقیق کے سفر میں گزارے تھے ماہ و سال، تحقیق کے سفر میں میں یہ آپ کو خاص طور پہ ایک بات بتاؤں کہ تلمیذ صاحب یہ دیکھیں میچورٹی آف تھاٹس اور میچورٹی آف رائٹنگس
یہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے آدمی. لیکن وہ وقت، یعنی میں بات کر رہا ہوں 70 اور 69 اور 68 کی. سلوی صاحب اس وقت بھی جب کسی چیز کو دیکھتے تھے تو اس کا پیچھا کرتے تھے. ہاں جب باتیں ہوتی تھی ہیں کیسے بھائی کہاں یہ وہ، یہ بڑی اچھی بات. تو یہ دیکھیے مادہ تھا تحقیق کا ان پہ. تحقیق کے سفر میں گزارے تھے ماہ و سال، 80 برس کی عمر غضنفر چلا گیا. ہاں تحقیق کے سفر میں گزارے تھے ماہ و سال، 80 برس کی عمر غضنفر چلا گیا. کرتاس بے حواس قلم اشک بار ہے، کرتاس بے حواس قلم اشک بار ہے، دستار غم زدہ ہے کہ وہ سر چلا گیا. رونق چمن کی کیسے یکایک اجڑ گئی، رونق چمن کی کیسے یکایک اجڑ گئی، ناظر چلا گیا ہے کہ منظر چلا گیا، ناظر چلا گیا ہے کہ منظر چلا گیا. اکثر لطیف باتوں پر جناب نے ان کے اس جو کیفیت ان کی مزاح کو سمجھنے اور اس کی تھی، وہ جو دوست ہیں سب جانتے ہیں ان کے بارے. اکثر لطیف باتوں پہ ہنسنا دبا دبا، اکثر لطیف باتوں پہ ہنسنا دبا دبا، یاروں کو تشنا چھوڑ کے دل بھر چلا گیا. لمحات دید کیسے تھے مظہر بتاؤ تو، لمحات دید کیسے تھے مظہر بتاؤ تو، چہرہ شگفتہ کیسے بچھڑ کر چلا گیا. عزیزان محترم، میں جو سوچا تھا کہ کیا کیا میں پیش کروں گا، گفتگو کروں گا، میں شخصیتی کے بارے میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں سے کئی چیزیں کچھ حضرات نے بیان کر دی ہیں، لہٰذا تکرار مناسب نہیں ہے. ایک چیز تلمیذ صاحب سے 69 یا 68 اواخر سے ہمارا رابطہ اور دوستی کا دوستی کیا تھی، وہ کچھ مجھ سے بڑے تھے اور اس پہ ہمارا کافی مذاق رہتا تھا کہ میں کہتا آپ ہی بڑے ہیں بھائی. تو وہ 8 سال بڑے تھے مجھ سے. آپ کے والد اظہار صاحب، ان کی کتاب لاجواب ہے، قبلہ نے لکھی ہے، باہر رکھی بھی ہے، جب موقع ہو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ وہ بھی کمال آدمی تھے اظہار صاحب. مجھے بہت تھوڑے دن ان سے فیض حاصل کرنے کا، میں نے عربی پڑھنے کا شوق تھا، ان کے پاس گیا، وہ ڈانٹتے بہت تھے مجھے. تو پھر میں نے ایک دن تلمیذ صاحب سے کہا یار ابا تمہارے ڈانٹتے بہت ہیں، تو میں ان سے نہیں پڑھوں گا، تو پڑھو، تم نے گولڈ میڈل کس لیے لیا ہے؟ انہی دنوں میں ملا تھا. تو میں نے کہا تمہیں عربی سکھاؤ. میں نہیں سیکھ سکا اتنی، میں یہ سوئی مذاق کرتا تھا کہ یار شاگرد نکما یا استاد میں کوئی رغبت نہیں تھی، ترتیب نہیں تھی، یہ ایک ویسا تھا. لیکن ہی واز اے نائس پرسن، ہی واز اے نائس ٹیچر، اتنا عمدہ دوست تھا. میں بتاؤں کس طرح سے کہہ رہا ہوں میں بالکل حوالے چند دوں گا، میں نہیں کروں گا بات زیادہ. دیکھیے علم اور فن ایک ایسا نشہ ہے کہ انسان جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی گردن کا سریا سخت ہوتا جاتا ہے، اس کا انداز تکلم بدل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تلمیذ صاحب کو میں نے اس 50-52 سال میں کبھی نہیں دیکھا. چھوٹوں کے بھی اگر کسی صاحب علم کو دیکھیں، اگر کسی شائق علم کو دیکھیں، اتنی محبت کرتے تھے. ایک نقش ایک ہوتے تھے، آپ شاید نہیں جانتے ہو، ایک رسالے کے، ان کی گفتگو اور شعر فہمی کمال کی تھی. انہیں تلمیذ صاحبی نے متعارف کرایا. تو ینگ جو ہیں ان کو بھی ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے. ایک چیز یہاں کسی صاحب نے بتائی تھی، ٹرپل ایم اے والی، ایم اے عربی پہلے کیا تھا، پھر فارسی کیا، آخر میں اردو کیا. وہ میں تھوڑا سا دلچسپ بات ہے اس لیے بتانا چاہوں گا. پبلک اسکول میں جناب تھے، پبلک اسکول کالج سیکشن بھی ہے، میں بھی وہاں رہا ہوں. تو وہاں پر ایک صاحب تھے NR جوہر، نعیم الرحمن جوہر، جو پہلے ہوتے تھے نربھے رام جوہر، اور وہ بتائیں خود اردو کے بڑے عظیم استاد تھے. جب تلمیذ بھائی وہاں پہنچے تو پرنسپل جو تھے ان کے بڑے مداح تھے.
تو بہت سارے کام اردو ڈپارٹمنٹ کے اور چیز ان کے حوالے ہو گئے. ان کو بڑا ناگوار گزرا. طلبے کو بہرحال وہ ایم اے اردو تھے اور یہ ایم اے اردو نہیں تھے اس وقت. تو کہا کہ یار یہ تو میں نے ترارے میں کیا ہے ایم اے اردو. وہ جوہر جو ہے بہت یار وہ کرتا تھا. خیر عزیز المحترم، چند چیزیں میں، ایک صاحب نے یہاں سخاوت کا ذکر کیا. دیکھیے یہ چیز جو ہوتی ہے نا، اللہ کی نعمتیں جو ملتی ہیں انسان کو، وہ دولت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو یا علم ہو، یہ ساری نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں مل تو جائیں، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل سا ہوتا ہے. ان کو لوگ ہضم کرنا بھی کہتے ہیں مشکل سا ہوتا ہے. تلمیذ بھائی تمام شعبوں میں انتہائی کمال آدمی تھا، کمال آدمی تھا. میں ایک چھوٹا سا کروں گا. ایک کتاب، ہم لوگ کتاب بدل بھائی بھی تھے، میں ان کی کتابیں لے جاتا تھا. میرے پاس ایک کتاب بڑی پرانی تھی، خوبصورت کتاب تھی، قلبی نسخہ تھا. وہ تلمیذ صاحب کے پاس ہوا، اور پھر وہ جب امریکہ چلے گئے، وہ امریکہ چلا گیا. تو جب کبھی یہاں آئے بیٹھے، ہم نے کہا یار بھائی کتاب تو دو، میری کتاب دو. اچھا یہ 10-11 سال بعد تلمیذ صاحب کتاب لائے، اور ساتھ میں یہ بات بتائی کہ بیروت میں، لبنان میں کہیں جب کسی عالم سے ان کو ملاقات رہی، اس نے ان کو $5000 آفر کیے کہ یہ کتاب مجھے دے دو. اور بڑھاتے بڑھاتے وہ شاید اور آگے چلا گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، اس کا مالک پاکستان میں ہے اور میں کتاب پاکستان لے جا رہا ہوں، اس کو واپس کر لیں. دیکھیے یہ کیریکٹر ہوتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آ کے مجھے بتایا، کہا کہ اگر اب بھی تم چاہتے ہو تو میں نے کہا کہ $1,00,000 دے دے، اس کی فوٹو اسٹیٹ لے لے. میں نہیں دوں گا، وہ کتاب ابھی میرے پاس ہے. تو عزیزان محترم، ہی واز اے سو نائس پرسن. میں جتنے لوگ، بہت سارے، میں نہیں جا سکتا. یہ دیانت کی بات ہوئی ہے، اور ان کی وہ جو محنت کا تھا نا، ہی واز سیلف میڈ پرسن، بالکل محنتی. اور کبھی یہ ایک دفعہ وہ جامعہ امامیہ کے وہاں سے ہم لوٹ کے آ رہے تھے، تو کہنے لگے ٹھہرو یار، میرا وہ یونیفارم تو لے لیں، یہ امامہ وغیرہ یہ سب چیزیں. تو وہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کوئی بور نہیں ہوتا تھا اور کوئی اکتاتا نہیں تھا. اور وہ اپنے علم اور حکمت اور کمال فضیلت کے خمار میں دوسرے کو مروب کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت کم ملتی ہے ہمیں، بہت کم نظر آتی ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے. بلکہ میں بہت سفارش کروں گا، بہت آپ سے گزارش کروں گا کہ تلمیذ بھائی کی جو کمال کی چیزیں ہیں یہاں جن کا ذکر بھی کیا بھائی نے، رشات قلم، اور ابھی جو تازہ کتاب آ گئی اس کو بھی دیکھیے گا. اور قبلہ اظہار چاپٹر، اس میں تھوڑا سا حصہ تلمیذ نے لکھا ہے، تلمیذ بھائی نے، اور زیادہ قبلہ رضی جعفر صاحب کا لکھا ہوا ہے. اور آپ تو بخوبی ان سب سے واقف ہیں، یعنی ہم تو ویسے ہی ونڈوز ویور کہلائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ، آپ کی توجہ کا شکریہ، اور جو صاحبان یہاں ان کے لیے جو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، وہ ان سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہم صل. آپ پروفیسر مظہر نقوی صاحب کچھ اپنے درد کا اظہار کیا، کچھ تلمیذ حسنین صاحب سے بچھڑنے کا اظہار، اور جیسا کہ ان کے قریبی ساتھی نصرت نقوی صاحب اور مظہر نقوی صاحب نے بیان فرمایا، میں جتنا دیکھ پایا وہ واقعی ایسی ہی شخصیت تھے. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ایک ساتھی کو دعوت دینے سے پہلے عرض کیا تھا کہ تلمیذ حسنین صاحب نے جو جان آفرین کی، وہ سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے کی، اور انہیں نے آخری دم تک آکسیجن لگی ہوئی، اور انہوں نے قرطاس و قلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ہم لوگ تو قائل بھی اس کے ہیں کہ قرطاس و قلم کا ساتھ نہ چھوڑا جائے. مولانا ڈاکٹر
سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب اعلی اللہ مقامہ نے، دیکھیں زندگی ہمیشہ یقین کے سہارے گزاری انہوں نے، اور ایمان کی بدولت اپنے وہ بڑے سے بڑے کام کر گزرے جس کا کہ ان کو شاید اپنی زندگی میں بھی احساس نہ ہوا ہو کہ میں نے کیا کیا کارنامے کر گیا میں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے استاد محترم حضرت حسین اعظمی صاحب مرحوم نے شاید یہ بند تلمیذ صاحب کے لیے ہی کہا ہو کہ یا رب مجھے سلمان و ابو ذر کی نظر دے، یا رب مجھے سلمان و ابو ذر کی نظر دے، منہ پھیر دے طوفان کا وہ قلب و جگر دے، منہ پھیر دے طوفان کا وہ قلب و جگر دے، جو طالب زر ہیں انہیں تو کیسہ زر دے، جو طالب زر ہیں انہیں تو کیسہ زر دے، ایمان کی دولت سے یہ جھولی میری بھر دے، بھائی تشکیک کی دنیا میں ہوں مجھ پر یہ کرم کر، فردوس یقین میرے قبالے میں رقم کر، فردوس یقین میرے قبالے میں رقم کر۔ اور یقیناً پروردگار عالم نے ان کی یہ دعا ضرور قبول کی اور انہی نے اسی طرح گلے لگا لیا موت کو۔ میں اس کے ساتھ محترم اظہار حیدر صاحب سے ملتمس ہوں، شاعر اہل بیت، کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر علامہ تلمیذ حسنین رضوی صاحب کی یاد میں 4 مصرے جیسے کہ حکم کیا تھا پروفیسر صاحب نے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اختصار کے ساتھ سلام سے چند اشعار پیش کروں گا۔ اس کیا ہے کہ مدحت آل میں مصروف گھرانے والا، مدحت آل میں مصروف گھرانے والا، اب کہاں علم کی دستار سجانے والا، اب کہاں علم کی دستار سجانے والا، اس طرح چلیے کہ ہمراہ زمانہ بھی چلے، اس طرح چلیے کہ ہمراہ زمانہ بھی چلے، ساری دنیا کو یہ سمجھا گیا جانے والا، ساری دنیا کو یہ سمجھا گیا جانے والا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و علیہ السلام پر۔ سلام سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اے زائر شبیر تو قدموں کو بڑھا اور، اے زائر شبیر تو قدموں کو بڑھا اور، جا روضہ زینب پہ تو ہو شہ کی عطا اور، جا روضہ زینب پہ تو ہو شہ کی عطا اور، غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، اس دل کا کہا اور ہے آقا کا کہا اور، اس دل کا کہا اور ہے آقا کا کہا اور، مٹ جائیں زمانے سے بھلا کیسے عزادار، مٹ جائیں زمانے سے
بھلا کیسے عزادار دشمن کی جفا اور ہے زہرا کی دعا اور دشمن کی جفا اور ہے زہرا کی دعا اور دربار میں زینب نے کہا بانی شر سے دربار میں زینب نے کہا بانی شر سے ہم جبر کے ماحول میں پاتے ہیں جلا اور ہم جبر کے ماحول میں پاتے ہیں جلا اور آل ابو طالب ہی بسانے اسے آتی آل ابو طالب ہی بسانے اسے آتی ہوتی جو زمانے میں کوئی کرب و بلا اور ہوتی جو زمانے میں کوئی کرب و بلا اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ یہ شہرتیں یہ رفعتیں بھی خوب ہیں لیکن یہ شہرت یہ رفعتیں بھی خوب ہیں لیکن محشر میں ہے اظہار مودت کی جزا اور محشر میں ہے اظہار مودت کی جزا اور اے زائر شبیر تو قدموں کو بڑھا اور جا روضہ زینب پہ تو ہو شہ کی عطا یہ تھے عزیز القدر اظہار حیدر سلمہ. 3 الفاظ تشریح، توضیح، تحقیق. یہ 3 موضوعات وہی قائم کر سکتا ہے جو پہلے 2 موضوعات سے ربط رکھتا ہو، یعنی کہ جو مائب شعری اور محاسن شعری سے واقف ہو. تیسرا ہے تحقیق، جس کا ربط حق سے ہے، اور جس کو حق کی تلاش ہو تحقیق وہی کر سکتا ہے. اور تحقیق وابستہ ہے تنقیص سے. لیکن ہمارے ادبی معاشرے میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ تنقید نہیں ہوتی. 3 الفاظ لغت سے جو ہمیں ملتے ہیں وہ ہے تنقیص، تعریف اور تنقید. یہ ایک بڑا سیاہ پہلو ہے کہ ہمارے یہاں یا تو تعریف ہوتی ہے کتاب پڑھے بغیر، شرط یہ کہ کتاب نہ پڑھیں تعریف کریں، اور یا ذاتی اناد کی بنیاد پہ تنقیص ہوتی ہے، تنقید نہیں ہوتی. تنقید پڑھنے کا لطف اس وقت آتا ہے جب آپ مولانا مرحوم کی کتاب اقبال بارگاہ عصمت و طہارت کا مطالعہ کریں. کیونکہ میری نظر میں
غالب پہ، انیس پہ، دبیر پہ اور اس خاندان پہ لکھنا بہت آسان ہے، لیکن اقبال پہ لکھنا اس لیے مشکل ہے کہ ایک تو تلمیذ حسنین صاحب مرحوم نے اس بات کو بہت واضح کر دیا کہ کون سے اشعار فارسی کے بھی اور اردو کے بھی واقعی علامہ اقبال کے ہیں، سبت رضا صاحب کے نہیں ہیں، بلکہ یا وہ دوسرے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی انچولی میں جو اشعار لکھے ہوئے ہیں امام بارگاہ میں وہ بھی علامہ اقبال کے نہیں ہیں، تو تلمیذ صاحب نے وہ واضح کر دیا، اور ان کی کتاب کا سر ورق جو ہے وہ مزین ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں ملتمس ہوں دستبستہ محترم انوار حیدر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ درود پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلمیذ برنی صاحب کا تذکرہ ہے، بڑے آدمی کا تذکرہ ہے۔ میں خود کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں ان بڑے آدمی کے تذکرے کے لیے، لیکن مجھے کہا گیا تھا، میرا ان سے جو تعلق رہا، دلی تعلق رہا۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، دھیان میں آئے تو یادوں کے خزانے کھولے، دھیان میں آئے تو یادوں کے خزانے کھولے، صورت عکس کوئی آئینہ خانے کھولے، صورت عکس کوئی آئینہ خانے کھولے۔ تلمیذ صاحب اب عکس بن چکے ہیں اور آئینہ خانے کھول رہے ہیں، یہ آئینہ خانہ کھلا ہے، ہم سب ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس آئینہ خانے میں ہم خود کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری ان سے نیاز مندی بڑی قدیم تھی۔ 1978 میں اسسٹنٹ کمشنر اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ حیدرآباد تعینات ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے میرے سسر مرحوم سید خورشید حسین رضوی صاحب صاحب علم شخصیت تھے، علی گڑھ کے ماسٹرز تھے انگلش میں، اور نوکری نہیں کی، ساری عمر پڑھاتے رہے لوگوں کو۔ وہ تلمیذ صاحب سے عمر میں بڑے تھے، لیکن ان سے ان کی بڑی دوستی تھی، اسی دوستی کے باعث میرا ان سے تعلق ہوا۔ میں جیسے ایک نوجوان اسسٹنٹ کمشنر کو ہونا چاہیے ایسا ہی تھا، لیکن میرا دین سے اپنے خاندان کی وجہ سے کچھ لگاؤ تھا، تو میرے علماء سے اور جو اس وقت عالم صاحب علم لوگ تھے ان سے رابطہ رہتا تھا، مولانا سمر حسن رضوی زیدی صاحب قبلہ، مولانا تلمیذ برنی صاحب اور بہت لوگ۔ تلمیذ صاحب سے میرا رابطہ اس لیے بھی رہتا تھا کہ وہ عام علماء سے ہٹ کے زندہ دل انسان تھے۔ میں تنقید کرنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ علم جو ہے وہ علم جب بڑھتا ہے تو آدمی کی طبیعت میں کچھ انقلاب بھی آتا ہے، پھر وہ زندہ دلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ، جس کو ہم زندہ دلی سمجھتے ہیں وہ جو علماء کی اپنی زندہ دلی ہے وہ تو روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کچھ تباہ ہونا، وہ کچھ اس میں کمی ہوتی چلی آتی ہے۔ میرا مقصد کوئی تنقیص نہیں ہے، میں صرف صورت حال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت کفایت صاحب قبلہ کو سنا، مولانا اظہر حسین، میں تلمیذ صاحب سے 5 سال چھوٹا تھا، لیکن ہم دونوں ایک جیسے ہی لگتے تھے، صحت ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، اور اس زمانے میں وہ تحقیقی کام کیا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ مجھے زیادہ تو علمی ذوق نہیں تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے جس میں ہمیں جانا چاہیے۔ تو مجھ جیسے بہت سے لوگ تھے حیدرآباد میں اس وقت، جنہیں مولانا تلمیذ نے دین کی طرف
راغب کیا، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، مولویوں کے طریقے سے نہیں بلکہ ساتھیوں کے طریقے سے، دوستوں کے طریقے سے، کہ بھائی داڑھی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، اور غسل کیسے کیا جائے، اور وضو کیسے کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں وہ اس طرح سے بتاتے تھے اپنے احباب کو کہ کسی پہ گرا نہیں گزرتا تھا کہ وہ کوئی تبلیغ کر رہے ہیں یا ایک محفل میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ان کا کمال تھا، اور یہ کمال آخری دم تک۔ میری آخری ان سے ملاقات ہوئی ہے محمد اون صاحب کی صاحبزادی کی شادی میں، وہ تشریف لائے تھے تو، لیکن وہ دوستوں کو بھلانے والے نہیں تھے۔ امریکہ میں رہتے ہوئے وہ اپنی کتابیں مجھے بھجواتے تھے، یہ علامہ اقبال کی جو کتاب جس کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے مجھے بھجوائی۔ میں ان سے حیدرآباد میں جب تھا تو میں ان سے ایک عرض کرتا تھا کہ سرکار آپ لکھنے پڑھنے کے شوقین ہیں، لیکن خدا را ایک کرم کیجئے گا، اب جو لکھتے ہیں اس عہد میں لکھتے ہیں زیارت امام حسین کا طریقہ کہ اس کے بعد پھر قبر سے لپٹ جاوے۔ بھائی کہاں قبر سے لپٹ جاوے؟ کیسے ممکن ہے کہ قبر سے لپٹ جاوے؟ اور علماء وہی لکھ رہے ہیں، وہی کتابیں بھی رہی ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں پڑھنے والے تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم کیسے قبر سے لپٹ جائیں۔ تو میں مولانا سے کہتا تھا کہ جناب آپ جو تحریر کر رہے ہیں، تو وہ پھر بعد میں مجھے چھیڑتے تھے کہ دیکھو تم نے میری کتاب پڑھی ہے، کوئی ایسی بات ایسی؟ میں واقعی اقرار کرتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ ان کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو وہ خود تو مولوی تھے، اس میں شک نہیں، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ایک عام انسان کا مزاج ان کے اندر جو تھا وہ عالم کے مزاج کے سے کہیں زیادہ اس کو جگہ ملی ہوئی تھی، اس لیے وہ ہر طبقے میں مقبول تھے۔ وہ بڑے ایسے لوگ کہ جن سے علماء شاید ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کریں، ان سے ان کی دوستیاں بھی تھیں، ان کو بھی راہ پہ لانے کی کوشش کرتے، جو میں نے قریب سے دیکھا، اس کو نزدیک سے دیکھا۔ وہ بڑے محنتی آدمی تھے، بہت محنتی آدمی تھے، اور وہ لکھنے پڑھنے کے علاوہ لوگوں کی مدد کرنے میں ان کو بڑا شوق تھا، اور سفارشیں کرنے کے لیے لوگوں کے کسی کی نوکری لگوانے کے لیے چلے جا رہے ہیں کسی کے پاس۔ اس زمانے میں حیدرآباد میں بہت سے عہدہ افسر تھے، تو سب فوج میں بھی تھے، کوئی ماشاء اللہ کا زمانہ تھا۔ تو تلمی صاحب بڑے زندہ دل شخصیت تھے، اور بڑے ان کی اپنی حیثیت کو منوا کے رہنے والے آدمی تھے۔ وہ علماء کی طریقے سے خاموش گوشے میں ایک رہنے والے آدمی تھے، وہ اپنے آپ کو منوا کے رہنے والے آدمی تھے، اور انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو منوایا۔ امریکہ میں بھی جہاں نیو جرسی میں وہ رہتے تھے، میں وہاں جا تو نہیں سکا، لیکن وہاں کے میرے کئی عزیز دوست وہاں رہتے ہیں، تو وہ بتاتے تھے کہ مولانا کا بڑا اثر ہے، بڑا اثر و رسوخ ہے ان کا، تو یہ ان کا کمال تھا۔ میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کیا کہوں جو میرے دل میں ہے، اور میں نے ان کے ساتھ جو اس دوران میری خط و کتابت بھی رہی ان سے ٹیلی فون پر، اب گزشتہ 10-12 سال سے کوئی رابطے ہوئے، ورنہ تو ٹیلی فون پر رابطہ امریکہ سے بڑا مشکل تھا۔ جب وہ آتے تھے تو مجھے اطلاع کرا دیتے تھے، اور میں پہنچتا تھا ان کے پاس۔ اللہ انہیں غریق جنت کرے، اور وہ ہمارے لیے ایک شمع روشن تھے۔ اللہ ان کو ائمہ معصومین، چہردہ معصومین کے جوار رحمت میں جگہ دیا۔ ہم اس وقت دانشگاہ خمینی میں موجود ہیں، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی بآواز بلند صلوات بھیجی جائے وہ یقیناً بہت ہی احسن ہوگی۔ اللہم صلی ہمارے عزیز دوست اور شاعر اہل بیت جناب ید اللہ حیدر صاحب اپنی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، لیکن انہی نے ساتھ میں یہ کرم فرمایا کہ اپنے صاحبزادے ناصر حیدر کو بھیجا کہ وہ مرثیے سے اقتباس پیش کر سکیں، جو کہ ہمارے ایک پروگرام میں شامل تھا۔ اور ناصر میاں حضرت محسن ذوالقدر اللہ مقامہ کے مرثیے سے اقتباس پیش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم ناصر حیدر صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور مہمانان گرامی اور آپ تمام احباب کو آداب اور تسلیمات. مرثیہ میرے والد کو پیش کرنا تھا، وہ بیماری کے باعث آ نہیں سکے، تو میں بس مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے حال کا ایک مرثیہ ہے، اس کے صرف 6-7 بند میں آپ کے ساتھ کی سماعت کی نظر کروں گا. میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے علامہ ڈاکٹر تلمیذ حسنین رضوی صاحب کو ہدیہ کر دیں. جناب صدر کی اور تمام بزرگوں کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ مرثیے کے آپ تمام حضرات کی اجازت کے ساتھ ملاحظہ کیجیے گا. صرف امام حسین کے کچھ منقطع بنے. مہر الطاف و عنایات حسین ابن علی، والی ارض و سماوات حسین ابن علی، حامی کل بریات حسین ابن علی، وجہ مقبولی طاعات حسین ابن علی، ہر عبادت کو شرف ان کی مودت سے ملا، خلعت حسن قبول اجر رسالت سے ملا، گوہر قلزم ادراک حسین ابن علی، طیب و منتجب و پاک حسین ابن علی، سبب خلقت افلاک حسین ابن علی، عین نور شہ لولاک حسین ابن علی، ہے بہار چمن ملت احمد ان سے، یہ محمد سے جدا ہیں نہ محمد ان سے. ملاحظہ کیجیے گا. شاہد احمد و محمود حسین ابن علی، رحمت واہب ذی جود حسین ابن علی، مظہر قدرت معبود حسین ابن علی، خلقت خلق سے مقصود حسین ابن علی، گر نہ دنیا میں وجود شہ اکرم ہوتا، یہ زمیں ہوتی نہ افلاک نہ عالم ہوتا، خلق کے مالک و مختار حسین ابن علی، دین کے سید و سردار حسین ابن علی، امت جد کے مددگار حسین ابن علی، مرضی رب کے خریدار حسین ابن علی، ہیں یہ ہر حال میں رب دو سرا سے راضی، ان سے راضی ہے خدا اور یہ خدا سے راضی. کعبہ عز علا ذات حسین ابن علی، قبلہ صدق و صفا ذات حسین ابن علی، منبع لطف و عطا ذات حسین ابن علی، قلزم جود و سخا ذات حسین ابن علی، گوہر گنج گرامایہ دادار ہیں یہ، فاطمہ جس کی صدف وہ در شہوار ہیں یہ. حاصل جملہ عبادات ولا ہے ان کی، لیکن چوتھے مصرع و بیت پہ میں توجہ چاہوں گا. حاصل جملہ عبادات ولا ہے ان کی، منطبق مرضی خالق سے رضا ہے ان کی، بھر دے جو دامن مقصد وہ سخا ہے ان کی، پھر نہ سائل رہے سائل وہ عطا ہے ان کی،
جو تہی دست بھی آتا ہے پریشان ہو کر، ان کی ڈیوڑی سے پلٹتا ہے سلیمان ہو کر۔ مظہر نور خدا چہرہ تاباں ان کا، دامن رحمت رب سایہ داماں ان کا۔ حل عطا فیض و عطا پر ہے ثنا خاں ان کا، ملک و انس پر احسان ہے یکساں ان کا۔ دلیل ملاحظہ کیجیے گا چوتھے مصرعے کی۔ ملک و انس پر احسان ہے یکساں ان کا، مہد میں فطر سے بے پر کو پر امداد کیا، حر کو عاشور کے دن نار سے آزاد کیا۔ بس یہ آخری بند ہیں یہی دین کی قسمت کو بنانے والے، دھجیاں جامع باطل کی اڑانے والے، شمع حریت اسلام جلانے والے، خلعت نشأت ثانیہ پہنانے والے، رات دن شوکت اسلام عیاں ہوتی ہے، ان کے صدقے میں دھڑلے سے اذاں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سلوات پڑھ دیے۔ آج ہمارے درمیان علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب موجود ہیں۔ مولانا ڈاکٹر تلمیذ حسنین رضوی صاحب مرحوم نے دیوان ابو طالب کے مترجم اور محقق بھی قرار پائے۔ دیوان ابو طالب میں ایسے ابواب قائم کیے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے اس دیوان کا مطالعہ بغور کیا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے فاضل مقرر حضرت علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ درود بھیج دیجیے پر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ آج کا یہ تعزیتی جلسہ ہمارے انتہائی محترم اور قابل احترام حضرت مولانا تلمیذ حسنین صاحب قبلہ کی یاد میں منعقد ہے۔ اتنی محبتیں ان سے وابستہ ہیں اور اتنے واقعات اور یادوں کا ایک اتنا طویل سلسلہ ہے کہ یقیناً وہ چیزیں محفوظ بھی ہونی چاہیے، اور ان کے جانے کے بعد یہی حق ہے کہ انہیں یاد کیا جائے، اور کم سے کم یہ ہو کہ اس وقت جو تقریریں محفوظ ہو رہی ہیں بعد میں لوگ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، تو ان تک بھی یہ باتیں پہنچیں گی۔ تلمیذ صاحب قبلہ کی جو پوری زندگی ہے، اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو آپ سوائے خدمت علم کے کوئی دوسرا لفظ جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتے۔ میری پہلی ملاقات ان سے حضرت علامہ رضا جعفر نقوی صاحب قبلہ کے مدرسے میں جو علماء کی دعوت تھی وہاں پر سب سے پہلے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد اتنا طویل سلسلہ ہے کہ میں نے 2 مرتبہ زیارات کا سفر بھی ان کے ساتھ کیا، اور مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ جب وہ بہت زیادہ بیمار تھے تو میں خود اپنے ہاتھ سے ان کی ویل چیئر جو ہے اور بطور ظاہر حسین ان کی خدمت کر کے میں نے ان کو تمام زیارات کرائیں، اور اس دوران جو سفر رہا وہ بھی ایک تاریخی سفر تھا۔ اور میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ مسلسل کتاب کا جو عشق ہوتا ہے
یعنی کتاب کے علاوہ کسی دوسرے موضوع پر بات کرنی ہی نہیں ہے. یہ جو صفت تھی یہ تلمیذ صاحب کی منفرد ان کے عادات میں بات شامل تھی. اور منفرد کتابوں کے نام بتانا، ان کی خصوصیات بیان کرنا، ان کو حاصل کرنا، یہ چیزیں ان کے کمالات میں اس کا شمار تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے ارادے کے بہت پکے تھے. جس کتاب کے ترجمے کے لیے اب کمر باندھتے تھے وہ کام مکمل کر کے ہی چھوڑتے تھے. اور آخری وقت تک یعنی موت سے پہلے بھی مسلسل تحریر ان کی جاری رہی، قلم جاری رہا. اور سب سے آخری کام جو ان کا ٹھہرا، جس میں انہوں نے ان حدیث کا ترجمہ کیا کہ جن حدیثوں کی ابتدا یا علی سے ہوتی ہے، وہ ساری حدیثیں کتاب میں، میرے خیال سے شاید یہی وہ کتاب ہے کہ جتنی حدیثیں یا علی سے شروع ہوتی ہیں ان سب کا ترجمہ اس کتاب میں. میں سمجھتا ہوں یہ اردو زبان کی ایک منفرد کتاب ہے. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ان کی ایک کتاب فتح مبین در غزوات سید المرسلین، بہت کتابیں آپ کو ملیں گی جس میں جنگوں کا بیان ہے. لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی میں تلوار کے کتنے نام ہیں، نیزوں کے کتنے نام ہیں، گھوڑوں کی کتنی قسمیں ہیں، ڈھالوں کی کتنی قسمیں ہیں، فن حرب و ضرب کی جو احادیث میں جو بیانات آئے ہوئے ہیں، اور تلوار کی تعریف حدیثوں میں کس طرح ہوئی ہے، اور نیزوں کی تعریف میں جو حدیثیں ہیں، یعنی یہ وہ منفرد چیزیں ہیں جو آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. تلمیذ صاحب نے اپنی اس کتاب میں اس کو جمع کیا ہے. پوری زندگی جتنی کتابیں انہوں نے لکھیں اور جتنے تحریری کام کیے، 2 کتابوں پہ وہ فخر کرتے تھے. پہلا ترجمہ قرآن، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بساط بھر کے مطابق بہت آسان زبان میں قرآن کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں حشر کے دن اللہ سے جو ہے وہ شفاعت کا طلبگار ہوں گا اس قرآن کے صدقے میں. اور دوسری بات جس پہ انہیں فخر تھا وہ دیوان حضرت ابو طالب ہے کہ جس پر پوری زندگی ناز رہا ان کو. اور حقیقت میں جتنی شہرت دیوان ابو طالب کو ہوئی اتنی شہرت ان کی کسی کتاب کو نہیں ملی. سب سے پہلے اردو میں مولانا علی حسنین شیفتہ صاحب